عثمان بزدار صاحب جیسے نااہل شخص کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اتنا بڑا صوبہ دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن اب اس وقت اتنی ہو چکی ہے کہ ہم نے ماضی میں کبھی اتنی کرپشن نہیں دیکھی۔ جو آپ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں، جب یہ آپ کے بارے میں اس قسم کی بات کہتے ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ اگر آپ تھوڑا سا ماضی اٹھا کے دیکھیں تو یہ پہلے صاحب نہیں ہیں جو موجودہ حکومت کی کارکردگی کا پول کھول رہے ہیں۔ میں نے پوری ایک لسٹ بنائی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، میں نے اب تک 2 ویلاگس کے اندر یہ بات کہی ہے، اور جن کے بارے میں بات کی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے MP جن کا تعلق PP 258 سے ہے اور ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق ہے۔ پرانے سیاستدان ہے یہ، اور ان کو عمران خان صاحب جو ہیں ظاہری بات ہے اپنے ایک ٹائیگر کے طور پر سامنے لے کر آئے تھے اور ان کو ٹکٹ دیا تھا، اور بڑے بھاری مارجن سے یہ اپنے حلقے کے اندر جیتے تھے۔ ان کے حوالے سے پرسوں یہ خبر آئی کہ ان کا ایک گروپ موجود ہے جو کہ دراصل میں عثمان بزدار صاحب سے اور پاکستان تحریک انصاف سے ناراض ہے، اور انہوں نے یہاں تک کہا، بلکہ دھمکی دی، اگر میں یہ لفظ استعمال کروں، کہ اگر ہماری بات نہ سنی گئی تو ہم استعفے بھی دے دیں گے اور سینٹ کے اندر اپنے بندے کو بھی لے آئیں گے، اپنا بندہ لے آئیں گے کوئی۔ انہوں نے یہاں تک باتیں کہیں۔ بہرحال اس کے بعد ظاہری بات ہے آج ٹاک شوز کے اندر بلایا گیا ان کو، میں نے بھی اپنے ٹاک شو کے اندر ان کو بلایا، لیکن جب میری ان سے فون پہ بات ہوئی، جو کہ پروگرام کے اندر بھی موجود ہے، تو جو انہوں نے باتیں کہیں وہ بڑی حیران کن تھیں۔ انہوں نے سیدھا سیدھا یہ بات کہی کہ عثمان بزدار صاحب جیسے نااہل شخص کو جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اتنا بڑا صوبہ دے دیا۔ اب یہ بڑی سویر بات تھی، کیونکہ اس سے پہلے مجھے یہ امپریشن تھا کہ شاید ان کی چند ڈیمانڈز ہیں جو کہ دراصل میں پوری نہیں ہو رہی، اور جس کی وجہ سے یہ کچھ ناراض ہیں، لیکن انہوں نے عثمان بزدار صاحب کے اوپر ایک سیدھا سیدھا الزام لگایا۔ دوسرا جو انہوں نے بات کہی وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن اب اس وقت اتنی ہو چکی ہے کہ ہم نے ماضی میں کبھی اتنی کرپشن نہیں دیکھی۔ اچھا، یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ کرپشن جتنی ہو چکی ہے ہم نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھی، یہ ایگزیکٹ بات آج سے چند ماہ پہلے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق نے بھی کہی تھی، جو کہ اٹک سے ان کے MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ انہوں نے بھی یہ کہا کہ آج جو کرپشن ہو چکی ہے ہم نے ماضی میں کبھی اتنی کرپشن نہیں دیکھی۔ اب یہ دونوں افراد جو ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں۔ جب یہ بات اپوزیشن سے کہی جاتی ہے یا صحافی یا اینکر پرسنز یہ بات کہتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر ایک تو اپوزیشن کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ جناب یہ تو خود چور اور لٹیرے ہیں، یہ لوگ تو خود کرپشن کے چیمپئن ہیں، ان کی بات میں کیا وزن۔ اگر کوئی اینکر یا صحافی یہ بات کہے تو پھر اس کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ جناب انہوں نے لفافہ لے لیا اور یہ تو دراصل میں اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب یہ آپ کے اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو آپ کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں، جب یہ آپ کے بارے میں اس قسم کی بات کہتے ہیں تو پھر کیا کہیں گے؟ کیا یہ بھی بک گئے ہیں؟ کیا یہ آپ کے تحریک انصاف کے لوگ جن کو آپ نے ٹکٹ دے کے الیکشن لڑایا اور الیکشن جیتے، یہ بھی بک چکے ہیں جو یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن اتنی بڑھ چکی ہے؟ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں، مطلب انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی ہمارے 15-20 لوگ ہیں جو دراصل میں پورا ایک گروپ ہے جو بڑا سخت ناراض ہوا ہے، اور عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی کے حوالے سے انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے، ان کے والد صاحب نے آج تک کیا کام کیا تھا۔ ان کے تو والد صاحب بھی بڑے پرانے سیاستدان ہیں اسی علاقے کے، عثمان بزدار صاحب کے والد صاحب، تو انہوں نے کیا کام کیا تھا جو عثمان بزدار صاحب کچھ کام کر لیں گے۔ تو یہ بڑی ایک سیریس قسم کی ایلیگیشن ہے۔ اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو موقف لے رہی ہے، فیاض الحسن چوہان صاحب نے اس کے اوپر ایک بیان جاری کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، ان کے اپنے حلقے کے اندر جو ہے 49 اسکیمیں جو ہے وہ ہم نے لانچ کی ہوئی ہیں، تو ان کو یہ گلا شکوہ ان کا غلط ہے۔ بہرحال اب یہ گلا شکوہ ہے یا جو بھی ہے، لیکن انہوں نے بڑا ایک سیریس الزام لگایا ہے وزیر اعلیٰ کے اوپر، اور انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن اس حد تک، یہ ڈائریکٹلی عثمان بزدار پہ کرپشن کا الزام نہیں لگایا، لیکن انہوں نے ویسے کہا کہ جنرلی کرپشن اتنی بڑھ چکی ہے۔ اچھا، اگر آپ تھوڑا سا ماضی اٹھا کے دیکھیں تو یہ پہلے صاحب نہیں ہیں جو موجودہ حکومت کی اپنے لوگ جو موجودہ حکومت کی کارکردگی کا پول کھول رہے ہیں۔ میں نے پوری ایک لسٹ بنائی ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ راجہ ریاض
جو فیصل آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے MP ہیں وہ بھی ایگزیکٹلی یہی بات کہہ چکے ہیں کرپشن کے حوالے سے کہ کرپشن جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ خدا کی پناہ۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی ندیم افضل چند صاحب کیونکہ انہوں نے تنقید کی اور یہ کہا جب عمران خان صاحب نہیں جا رہے تھے کوئٹہ، ضد کر رہے تھے کہ جناب پہلے آپ لاشوں کو دفنائیں اس کے بعد میں جاؤں گا، تو ندیم افضل چند صاحب اس کے اوپر بول پڑے۔ تو کپتان کا دل کتنا سخت ہے یا وہ کیوں بلا وجہ اس بات کے اوپر ضد کر رہے تھے، چند صاحب کو یہ کہنا مہنگا پڑ گیا اور انہوں نے بجھے دل کے ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اپنے عہدوں سے استعفیٰ ہی دے دیا جائے۔ تحریک انصاف میں تو وہ شامل ہیں لیکن ٹوٹلی اب سائڈ لائن کر دیے گئے ہیں، ان کا اب پارٹی کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کے بعد شمیم نقوی صاحب جو اپوزیشن لیڈر تھے سندھ اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف، ان سے بھی عہدہ اب لے لیا گیا ہے اور ان سے بھی یہی غلطی ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے اوپر، اپنی حکومت کے اوپر تنقید کر دی تھی کہ جناب یہ کیا پرفارمنس ہے آپ لوگوں کی۔ منسٹرز کو انہوں نے للکارا تھا میڈیا کے سامنے کہ ذرا آ کے دیکھیں تو صحیح کہ یہاں پہ حالات کیا ہیں۔ تو اور یہ سارے لوگ جن کے میں نام لے رہا ہوں مطلب یہ سینئر پولیٹیشنز ہیں، میں ایون خواجہ داؤد سلیمانی صاحب جو ہیں یہ اب سے نہیں، یہ بہت پرانے مطلب کم از کم 20-25 سال پرانے سیاستدان ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، یہ کوئی نئے نہیں آئے سیاست کے اندر جو یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نور عالم خان صاحب جو KP سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف میں گئے تھے، یہ تصویر بھی آپ اس وقت ان کی دیکھ رہے ہیں۔ 29 اکتوبر کو انہوں نے کھل کے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جناب غیر منتخب لوگ جو ہیں وہ آ کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر آ کے بیٹھ چکے ہیں اور انہوں نے پوری حکومت کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر کے رکھ لیا ہے۔ دوائیوں کے حوالے سے انہوں نے نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر یہ کہا کہ جناب دوائیوں کی قیمتیں کتنی بڑھ چکی ہیں کہ ایک عام آدمی دوائی کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے بعد جو ہے نور عالم خان کے اوپر پوری پارٹی کا جو ہے وہ نزلہ گرنا شروع ہو گیا اور میری اطلاعات کے مطابق ان کو جھاڑ چھاڑ بھی پلائی گئی عمران خان صاحب کی جانب سے اس کے بعد ایک میٹنگ کے اندر۔ تو یہاں پہ آپ مت بولیں اگر تو آپ نے حکومت کے اندر رہنا ہے۔ اچھا میں یہ لسٹ ویسے آگے بھی چل رہی ہے۔ فواد چودھری صاحب کا ایک انٹرویو جو ہے وہ سب کے سامنے ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بڑی ایک آرڈنری قسم کی حکومت ہے، اس میں کوئی ایکسٹراڈنری چیز نہیں ہے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ غیر منتخب لوگ جو ہیں وہ آ کے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بیٹھ گئے ہیں اور وہی چلا رہے ہیں، ہم نے کوئی بھی اب تک ایکسٹراڈنری کام فی الحال ہم نے نہیں کیا۔ اب فواد چودھری صاحب ویسے بڑے ایک آؤٹ اسپوکن قسم کے آدمی ہیں، وہ کھل کے بول دیتے ہیں جو ان کے دل میں ہوتا ہے اور روکتے کوئی نہیں ہے، اپوزیشن کو بھی لتاڑتے ہیں، ٹکا کے لتاڑتے ہیں، اور لیکن اپنے حوالے سے بھی عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے بھی وہ کھل کے بول چکے ہیں اور عثمان بزدار صاحب بڑا ناپسند کرتے ہیں ان کو، فواد چودھری صاحب کو۔ یہ میں آپ کو انٹرنلی جو پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور فواد چودھری صاحب بھی بڑا ناپسند کرتے ہیں عثمان بزدار صاحب کو، بالکل برداشت نہیں کرتے ان کو۔ اس کے بعد اور تو اور آپ کے اپنے اسپیکر پنجاب اسمبلی، انہوں نے کل ہی یہ بیان دیا ہے کہ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کا پنجاب کے اندر وہ حال ہے کہ انہوں نے 40 سال میں آج تک نہیں دیکھا۔ یہ فارمر CM بھی ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب جو ہے فارمر CM بھی ہے، تو وہ اگر جو کو بات کر رہے ہیں تو اس بات میں کوئی وزن ہے جس کے بعد یہ اس قسم کی انہوں نے بات کہی ہے۔ تو مجموعی طور پر صورتحال یہ کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کی پرفارمنس کا کچا چٹا کھول رہے ہیں، نہ اس کے لیے آپ کو کسی اینکر کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کسی اپوزیشن کی ضرورت ہے، لیکن ایک دفعہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی پرفارمنس کو اس 2.5 سال کے بعد، یہ آپ کی مارک شیٹ ہے جو آپ کے اپنے لوگ سائن کر کے آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کی پرفارمنس کیسی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی اور کی، کسی باہر کے بندے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔